بڑا آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے 3 سال کے بعد پہلی دفعہ عمران خان صاحب سے کو جیل سے نکالنے کا حکم جاری ہوا ہے کہ جناب ان کو ایون تو ہاسپٹل لے کے جائیں، لیکن کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلی منزل ہاسپٹل ہے، دوسری بنی گالا ہے۔ شکریہ منصور صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پہ واقعی خوشی ہونی چاہیے، اگر عمران خان صاحب بیمار ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے۔ اچھا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے کسی بات کا اگر تجزیہ کیا جائے، کوئی خبر کی دی جائے تو شتونگڑے قسم کے جو پی ٹی آئی نے تیار کر دیے نا وہ میدان میں کود کے آ جاتے ہیں۔ یہ جو دیکھیں جی ہمارے لیڈر کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ایک بورڈ تشکیل دیا جائے، بورڈ میں ڈاکٹرز کا جو ہے وہ بتا دیا گیا کون کون ڈاکٹرز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کیا عمران خان صاحب ہاسپٹل منتقل ہو کے وہاں قیام پذیر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ اگر تو ڈاکٹرز اس کے بورڈ کہتا ہے جناب خان صاحب کا سٹریس کم ہو گیا ہے، خان صاحب بات تشریف لائے، خان صاحب نے اخبار بھی پڑھ لیے، ٹی وی بھی دیکھ، بائی دا وے پہلے ہاسپٹل جائیں گے پھر بورڈ بنے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ پہلے یہ نہیں کہ پہلے بورڈ بنے گا پھر ہاسپٹل جائیں گے چیک اپنے چیک اپ کے لیے، ان کو چیک اپ کے لیے منتقل کیا جائے گا، اور وہاں پہ جا کے اگر بورڈ ان کو کہتا ہے جی شفٹڈ ٹو ہاسپٹل، یہ اس کے لیے کوئی پیریڈ متعین نہیں کیا کورٹ نے۔ ہاں ایسے ہی ہے، اس میں اگر کورٹ یہ نیکسٹ 2 days میں بھیج دیں گے، لیکن آگے یہ نہیں لکھا کہ ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ اچھا، وہاں بورڈ یا ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کا علاج کرنا ہے تو علاج ہوگا وہاں پہ، اگر عمران خان صاحب کو فٹ قرار دیا جاتا ہے تو واپس اڈیالہ تشریف لے آئیں گے۔ نہیں ایک منٹ، آپ سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شفا ہاسپٹل جائیں، وہاں پہ بورڈ ان کا معائنہ کرے اور 6 گھنٹے میں واپس دیکھیں اس میں بڑا ابہام آپ یہ کہہ رہے ہے، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں آپ اگر دیکھیے اس میں ایک پرابلم ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح وہ کیوں نہیں یہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے the necessary expense relating to the treatment and facilities provided by Shifa International Hospital shall be borne by the prisoner or his family members۔ اگر آپ کا 6 گھنٹے کا اگر ایک دورہ ہے، 6 گھنٹے کے لیے کیڑے ایکسپینس ہیں جو آپ نے 6 گھنٹے میں بھی آپ میڈیکل ٹیسٹ ہو سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اینجیوگرافی کی شکل میں بھی آپ کو رہنا تو پڑے گا ہاسپٹل۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح سے جو اینجیوگرافی کرا کے واپس آ جائے۔ اللہ کرے ہم تو کہتے ہیں وہ رہا ہو جائے، ہم تو اس بات سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں۔ آپ کتنا کو کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آرڈر کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ یہ آرڈرز ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں آپ جیل مینول آپ اس بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلی سماعت تک کے لیے جو کہ 16 ستمبر کو ہے تب تک کے لیے شفٹ نہیں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جب بھی بیماری کے بہانے ہاسپٹلز منتقل ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ڈیل ہے؟ تاریخ کی مثال اٹھا کے دے دیں، آپ کو لگتا ہے ڈیل ہے؟ ڈھیل ہے، ڈیل نہیں ہے میرے خیال میں بھی تھوڑی بہت۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے ہلکا سا پھلکا ذرا سیر کرانے کی کوشش کی گئی ہے، میرا خیال ہے پیار آ گیا عمران خان صاحب، حکومت بھی ذرا پھرتیاں زیادہ دکھا رہی تھی سم ٹائم۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے یار، یقین حکومت کی بھی جو ہے وہ تیزیاں تھوڑی سی نظر آنے والی۔ CD-70 کیا پھرتیاں دکھائے گی؟ مطلب نہیں دکھاتے، کبھی 1 to 5 6 کبھی دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کر دیں کہ گورننس کے ہمارے مسائل ہیں، گورننس پہ اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس پہ بھی لوگ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی بھی ناراض ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج اب تک کچھ ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہے اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اس رپورٹ میں کیا لکھا گیا؟ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر 80/140 ہے، ایک صحت مند آدمی کا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی جو ہے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 50 بتائی گئی ہے، کوئی اس میں اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ان کے۔ میری خواہش ہے میری ہو جائے 50۔ دیکھیں نا، اس لیے تیسرا کہا گیا جی ان کو انگزائٹی ہے۔ انگزائٹی کس بنیاد پہ؟ ان کو اخبارات نہیں ملے، ٹی وی نہیں ملا، ان کو اخبارات اور ٹی وی دے دیے، ان کو ڈپریشن جو ہے وہ جیل کا ہے، اور کوئی بیماری ابھی تک بورڈ نے واضح نہیں کی۔ اس لیے میں آخری جملہ کہہ دوں، اس لیے دیکھیں اس بات کا امکان موجود ہے عمران خان صاحب تشریف لے جائیں ہاسپٹل، ان کا پراپر چیک اپ ہو اور ڈاکٹرز ان کو چیک اپ کے بعد ان کو تسلی بخش قرار دے کے واپس اڈیالہ روانہ کریں۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا وہاں سے بنی گالا جائیں گے؟ میرا نہیں خیال ابھی تک عمران خان صاحب کا معاملہ وہاں پہنچا۔ آپ کو ہواؤں کا رخ کیا بتا رہا ہے سر؟ آپ کے محکمہ موسمیات کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جو بھی آرڈر آیا ہے اس کے بارے میں کل خواجہ آصف نے شاید کسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ڈیسیژن خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کا ہم مل کر لیں گے۔ ہاں جی، تو مل کر لینے سے مراد جو ہے وہ کلیئر ہے کہ حکومت اور فیصلہ ساز مل کے لیں گے ڈیسیژن ہائیبرڈ نظام میں، جیسے انہوں نے کہا۔ جی جی، تو اگر اتنی ہی کرنی تھی کہ 6 گھنٹے کے لیے لانا تھا تو ایڈی تکلف دی لوڑ کیڑی ہے؟ وہ 6 گھنٹے کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ملک صاحب کا اور میرے ملک صاحب جیسے جو دوست ہیں انہوں نے تو شتونگڑے کہہ دیا، میں نہیں کہہ سکتا، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اوکھے ویلے انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ آپ کو بھی
نہیں تو میں آپ کے لیے کچھ نہیں کہنے جا رہا, اللہ مجھے معاف کرے کہ میں آپ کو کہوں, ٹھیک ہے نا بھائی, میں مڑ کے کرتا پھرا ٹکورتے کیا کہتے ہیں, میں اس لیے شتونگڑوں سے تو آپ کو بھی پرابلم ہوگی, ٹھیک ہے نا. نہیں مجھے سب سے شتونگڑے ہر جماعت میں ہوتے ہیں. نہیں مجھے شتونگڑے کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں ان سے پرابلم ہے, اچھا, کیونکہ وہ ہم جیسے جینون صحافیوں کو کونیاں مار کے آگے آئے ہوئے, ٹھیک ہے نا. شتونگڑے اور بلونگڑے جتنے بھی ہیں نا, وہ ہیں جنہوں نے ہمیں کونیاں مار کے آگے چلے گئے, ٹھیک ہے نا. ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن چلے گئے, چلیں خیر وہ ان کا نصیب ہے. لیکن میں سمپل یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیسیژن سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس لیے نہیں لے رہا کہ 6 گھنٹے بعد اسے واپس لے آیا جائے گا. ملک صاحب کا جو پوزیشن ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے, مونٹریال اولمپکس میں نا پاکستان سیمی فائنل ہار گیا تھا ہاکی کا, تو رات کو میچ ہوا تھا, تو جب میں اٹھا تو مجھے پتا چلا ہار گیا. میں ساری رات سوتے سوتے کہتا تھا خواب میں کہ یار یہ ایسا ہو کہ صبح میچ دوبارہ ہو جائے, یار یہ میچ نہیں ہوا ہو. اب بھائی ہو گیا, وہ باہر جائے گا ہی جائے گا, باہر اس سے مراد ہے اس نے ہاسپٹل شفٹ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا. لیکن آپ کو اس میں ڈیل یا ڈھیل لگ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں ڈیل کی کیا بات ہے. اگر ایک شخص بیمار ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے, آپ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی بالکل ٹھیک ہے, اس کا مطلب دوسرے کی ٹھیک نہیں ہو سکی, رپورٹ یہ ہے. پھر اس کے بعد ان کا کہ جو ان کی دل کی ہارٹ بیٹ کا ایشو ہے وہ بھی نارمل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینجیوگرافی جو ہے اس میں سجیسٹ کی گئی ہے. تو یہ کچھ چھوٹی باتیں. ایک بندہ فٹ جو عمران خان ہے, وہ کوئی نواز شریف نہیں ہے جہدے پلیٹلیٹس ڈگ پین تے پتہ چلے برش کر دے خون نکل آیا سی, وہ عمران خان ہے. اور نہ وہ ابھی تک اسٹریچر پہ لیٹ کے گیا, نہ پڑھنے سے ڈپریشن بڑھ گیا, اس کا ٹی وی نہ ہونے سے ڈپریشن بڑھ گیا. تعلیم یافتہ آدمی ہے نا, ایگزاٹرل کی گولی لکھ دی ڈاکٹر بھائی, وہ تعلیم یافتہ آدمی ہے. اس نے کوئی صبح اٹھ کے کیا نام ہے اس کے ایکسچینج کے ریٹ تھوڑی پوچھنے ہوتے ہیں, تعلیم پوچھنی ہوتی ہے اس نے نا. چلیں وہ تو 1 آنکھ کیا 1.5 آنکھ کیا, اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا ایشو تعلیم ہے نا. اگر آپ اخبار میں ایک جملہ کہہ دوں, لیکن اپنے آپ کو اب جتنا مرضی دھوکہ دیں بھائی, اس نے ہاسپٹل منتقل ہونا ہے. ملک صاحب اور کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں ہے, نہیں اس نے ڈیل انہیں دی ہے سر, گزارش انہوں نے دی ہے. ہاں, عمران خان صاحب نے ڈیل دی ہے, انہیں ایک موقع دیا ہے سنبھلنے کا کہ آپ سنبھل جائیں, نہیں تو پھر ٹھیک ہے. ویسے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ جو ماحول بنایا جاتا ہے نا کہ میں نے عمران خان صاحب کو جیل بھیجا ہے, وہ 6 گھنٹے کے بجائے وہ 6 سال ہاسپٹل میں رہے. میں نے اللہ معاف کرے یار, یہ ایک دعا ہے کوئی نہیں, اگر وہ رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ خوشی سے, یہ بھی دعا. میں نے تو ان سے کہا ہے کہ بھائی جو اس وقت جو آرڈرز ہیں ان کو دیکھ کے جو ان کی ریکمنڈیشن رپورٹس کی ڈاکٹرز ڈیسیژن کریں گے. کوئی بھی پیشنٹ جو ہوگا, ڈاکٹر آج لکھ دیں کہ وہ 3 مہینے کے لیے وہاں رہیں گے, 3 مہینے رہنا پڑے گا. ڈاکٹر اگر لکھ دیں کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا, پاکستان سے باہر لے جانا پڑے گا, تو وہ بھی باہر بھیج دینا چاہیے. باہر بھیجنا چاہیے. وہ میڈیکل بورڈ اتنا مطلب پاور. آرڈر میں 16 ستمبر لکھا ہوا ہے کہ 16 ستمبر تک نا اگلی سماعت ہوگی. ہاں, تو تب تک وہ وہاں رہیں گے. آپ کے خیال میں تب تک منیب صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا خان صاحب کے لیے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, یا یہ ویسا ہی موسم ہے, ایک ایوی چھوٹا سا ہلکا سا, یہ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے, ایوی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا بس, اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر؟ بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب کو یہ آج عدالت سے ان کو ایک ریلیف ملا ہے, یہ کام حکومت کا تھا کہ حکومت ان کو, ان کی بہنیں, ان کی پارٹی, اگر یہ بارہا کہتے رہے ہیں, ایک جینوئن بات تھی, کوئی پہاڑ ٹوٹ جانا تھا. میں نے متعدد دفعہ یہ عرض کیا کہ ان کا علاج بھی ہونا چاہیے, ان کے بچوں سے بات بھی ہونی چاہیے, ان کی فیملی کی ان سے ملاقات بھی ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا, اس سے کوئی پہاڑ ابھی تک تو نہیں ٹوٹا نا, ٹھیک ہے. اور اگر ان کے بچوں کی ان سے 2 ہفتے میں 2 دفعہ فون پہ بات ہو جائے گی, کوئی بہن مل لے گی, ذاتی فزیشین ان تک پہنچ جائیں گے, تو آپ کا ایک آپ ہسٹری اچھی کریٹ کریں گے. ٹھیک. بدقسمتی سے حکومت نے وہ موقع گوا دیا ہے. اچھا, کہ آپ نے ہسٹری خود کریٹ نہیں کی. اب آپ یہ نہیں کل گرینڈ سٹینڈنگ لے سکتے کہ ہم تو عمران خان کو شفا لے گئے تھے, کروانا پڑا آپ سے کروانا پڑا. عدالت نے یہ حکم دیا کہ آپ کو ان کو لے کر جائیں. ٹھیک. اب دیکھیے, جو لیکن آپ کے خیال میں فیصلہ حکومت کا تھا؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں, جو ظاہری بات ہے یہ اب عدالت کا فیصلہ یا عدالت کی طرف سے جو صبح ظاہری بات ہے ابھی ریٹن آرڈر آنا تھا. یہی ایشو ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی فیصلہ اناؤنس ہوتا ہے نا, تو ریٹن آرڈر کے اوپر میرے جیسا عام آدمی یا جو طالب علم ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ یار لیٹس ویٹ فار دا ریٹن آرڈر. اس لیے کیونکہ اس میں ایک ابہام ضرور ہوتا ہے. صبح یہ امپریشن ملا, جس طرح ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے کہ وہ آ رہے ہیں, ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے, اور سب کو یہی پہلا کہ ان کو 1 مہینہ اب وہ ہاسپٹل میں رہیں گے, وچ از اے ویری گڈ سائن کہ اگلے 16 ستمبر تک جب تک اگلی سماعت ہوگی وہ ہاسپٹل میں رہیں گے. ان کا پہلے مانیٹرنگ ہوگی, علاج ہوگا, بچے سے بات ہوگی, فیملی ملے گی, سب بڑا اچھا ہو جائے گا.
لیکن جب اس کا ریٹن آرڈر سامنے آیا ہے تو ریٹن آرڈر میں جو چیز لکھی گئی ہے, عدالت نے یہ چیز, اچھا ہوتا عدالت یہ لکھ دیتی کہ جی ٹل نیکسٹ ہیئرنگ, یا ہوتا ہے نا کئی دفعہ کورٹ جب تھوڑا آپ ریلیف ایکسٹینڈ کرتے ہیں نا تو کوئی مذائقہ نہیں اگر عدالت لکھ دے رہی ٹل فردر آرڈرز. عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے نا, جب عدالت یہ خود لکھ رہی ہے اس کے اندر کہ وی آر انکلائنڈ ٹو انٹروین, ہم انکلائنڈ ہیں ٹھیک ہے کہ ہم یہ چیز خود لکھ رہے ہیں اور ہمیں یہ کروا رہے ہیں. 5 رکنی آپ بورڈ بنا رہے ہیں. تو میں آپ کو کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے کی بات بتاتا ہوں, اس کے اوپر میں نے باقاعدہ خبر بھی کی کہ یہی آفر تو محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گور خان صاحب کو دی, اور اس وقت کریمہ خان صاحب نے کہا نہیں جی 1 مہینے کے لیے شفٹ کریں اور ذاتی معالج بھی جائے سب کو. محسن نقوی صاحب کا رپلائی کیا تھا ٹو گور خان صاحب کہ, اور اس بات کو گور خان صاحب سے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ لے جائیں, اگر ڈاکٹر کہیں گے تو 1 ہفتہ کیا 2 ہفتے کیا 3 ہفتے بھی رک جائیں وہاں پہ, ٹھیک, اگر ڈاکٹر کہیں گے تو. اب سارا بھار کس کے اوپر ہے؟ ان 5 آنریبل ڈاکٹرز کے اوپر جو شفا انٹرنیشنل کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, جو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں یا ڈاکٹر عظما خان صاحب ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہوں گے ود دا ٹریٹمنٹ اینڈ وٹ ایور. اب ایسوسیشن ایک ڈفرنٹ چیز ہے. وہ 5 ڈاکٹر صاحبان اگر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی سرجیکل خدا نہ خواستہ کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے, ہی نیڈس ٹو بی کیپٹ ان اے ویری گڈ انوائرمنٹ جہاں ٹیمپریچر اچھا ہو, ان کی آنکھ کے لیے ضروری ہے, ان کو ایک اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہونا چاہیے ہر وقت کیونکہ ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے, ان کو انگزائٹی ہو رہی ہے تو ان کو انگزائٹی پلس کے اوپر لے کے جائیں گے اور ان کو ایٹ لیسٹ 3 ویکس تک ہم ان کو بہتر فیسلٹی میں رکھا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک اپرچونٹی کریٹ ہو جائے گی. اب اس جو پرابلم بھی ایریاز ہوتے ہیں نا, پرابلم ایریا کیا ہے؟ دا مومنٹ وہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے, اس میڈیکل بورڈ کے اندر سارے انڈیپینڈنٹ کوالیفائڈ اچھے ڈاکٹرز ہوں گے نا, ان پہ بھار کیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے کہیں سے کوشش یہ ہوگی کہ فٹافٹ کرو واپس بھیجو. پی ٹی آئی کی ظاہری بات ہوگا یہ بار ایبسلیوٹلی ہوگا, نہیں ہو سکتا نہ ہو, ایبسلیوٹلی ہوگا, نہیں ایبسلیوٹلی یہ تو ازمپشن ہے نا, نہیں ایزمپشن ہو سکتا ہے یہ ہو کہ نہیں مہینہ نہیں 3 مہینہ اندر رکھو, نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. میں کو ہوا میں نہیں, وہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ ان 5 ڈاکٹرز کے اوپر یہ بھار ہوگا کہ واپس چلو. یہی تو پرابلم ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں یہی تو پرابلم ہے نا کہ اگر یہ ہے, اگر کیسے کہتے ہیں نا فلپ ہو جاتی ہے چیز اور دوسری طرف آرگومنٹ چلا جاتا ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے رکھو انہوں 3 مہینے چھوڑ 6 مہینے تھے رکھو, پھر تو وہ والی تھیوری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ایک ایکسٹینڈڈ قسم کا ریلیف ہے جی کہ وہ بہتر انوائرمنٹ میں رکھنا ہے, ادھر جیل میں نہیں رہ سکتے, آنکھ کا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں میڈیکل بورڈز اتنے ایکسٹینسو ڈاکٹرز کے پاس نالج اور پار ہوتا ہے, وہ 4 سطریں لکھ دیں نا تمام وکلا تمام ججز خالی ان 4 کو ہی پڑھتے رہتے ہیں کہ اچھا جی ادھر پھر امپلیکیشن کی ہے, دا مطلب کی ہے. اگر ریلیف پرووائڈ کرنا ہے یا ہونا ہے تو وہ وہاں سے ہی نکل سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے وہ کہتے ہیں نا وہ 5 منٹ میں کام کرنا ہے, وہ تو پھر کہے گا اچھا جی وہ آج یہ بھی چیک ہو گیا, انجیوگرافی کی ضرورت تھی نہیں تھی, ہم نے کرا دی ہے, پلس پہ رکھا ہوا ہے, دیکھا ہے 4 دن ہو گئے, خان صاحب از فائن, ہی از بریدنگ ویل, ان کا آج بی پی یہ ہے, صبح 4 سے 4. سر آپ کو پتا ہے اس میڈیکل بورڈ نے اگر صرف ایک لائن لکھ دی نا کہ if you want to shift the prisoner back to Adiala jail, do it on your own responsibility. ہاں یہاں پہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے نا سارے اگر یہ صرف ایک لائن وہاں پہ لکھ دی گئی کہ جناب اپنی رسپانسبلٹی پہ شفٹ کر دیں. منظور صاحب میڈیکل بورڈ کون سا؟ منظور علی خان صاحب. امریکہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو پریشر ڈالتی ہیں نا کہ جی بندہ ہم نے واپس شفٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹرز لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ نے کرنا ہے, میں ذمہ داری ایز اے فزیشین یا ڈاکٹر نہیں لوں گا, آپ اپنی ذمہ داری پہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میں بھی یہ چاہوں گا, میں بھی یہ چاہوں گا کہ میڈیکل بورڈ اتنی انڈیپینڈنٹ کرے, لیکن میڈیکل بورڈ نہیں ہوگا سین فرانسسکو کے اندر نہیں بیٹھ کے آپ کے خیال میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ کی تھیوری سمجھ آ گئی, مجھے ان کے اوپر جو دباؤ ہوگا نا ہاں فرام بوتھ وہ بھی سے آپ کو لگ رہا ہے وہ مجھے ٹھیک ہے.